السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ڈینگی بخار کی ڈائیگنوسس، مینجمنٹ اور پروگنوسس کے بارے میں سائنٹیفک لٹریچر کی مدد سے تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ مگر اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈینگی بخار پر بنائی گئی پچھلی ویڈیوز کے تسلسل کو ملاحظہ فرمائیں، جن کا لنک نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کے بٹن کو ہلکا سا پریس کریں، جبکہ بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا پش کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کی فنگر ٹپس پر ہوں۔ ڈینگی بخار کی تشخیص بالخصوص وبائی علاقہ جات میں عمومی طور پر مرض کی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، جبکہ ابتدائی طور پر مرض کی تشخیص دیگر وائرل انفیکشن کی موجودگی میں ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ممکنہ طور پر مرض کی تشخیص میں تیز بخار کے ساتھ شدید جسمانی درد، متلی، الٹی یا جسم پر سرخ نشانات کا پایا جانا قابل غور ہوتا ہے۔ مرض کی علامات چونکہ دیگر امراض سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اس لیے قریبی صحت کے مراکز جا کر بروقت تشخیص اور علاج معالجہ نہایت ضروری ہے۔ ابتدائی طور پر بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ میں WBC کے ساتھ خون جمانے والے خلیے یعنی پلیٹلیٹس کا کم ہونا، جبکہ لیور انزائمز کا بڑھنا مرض کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ WHO کی کلاسیفیکیشن کے مطابق مرض کو بنیادی طور پر 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیٹیگری 1 میں یعنی ڈینگی فیور، اور کیٹیگری 2 جس کو ڈینگی ہیموریجک فیور بھی کہا جاتا ہے۔ ڈینگی ہیموریجک فیور کو مزید گریڈنگ دی گئی ہے۔ اگر کسی مریض کو بخار، جسمانی درد، متلی، الٹی کے ساتھ ساتھ جسم پر ریڈ اسپاٹس یعنی ریشز پائے جائیں تو ایسے مریض کو گریڈ 1 میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اسی مریض کے جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا بے ربط اخراج گریڈ 2 کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس طرح مریض ڈینگی شوک سنڈروم میں چلا جاتا ہے، اور اب اس کو گریڈ 3 میں تصور کیا جاتا ہے۔ اگر یہی مریض پلس لیس اور BP لیس میں پایا جائے تو اس کو گریڈ 4 کا نام دیا جاتا ہے۔ مرض کی تشخیص میں کلینیکل ایویڈنس کے ساتھ ساتھ مائکرو بایولوجیکل لیب ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے۔ ڈینگی بخار کی تصدیق 4 مختلف ٹیسٹنگ سے کی جا سکتی ہے، جس میں نیوکلک ایسڈ ڈیٹیکشن بائی PCR میتھڈ، نمبر 2 وائرس آئسولیشن ان سیل کلچرز، نمبر 3 وائرل اینٹیجن ڈیٹیکشن جس کو NS1 بھی کہا جاتا ہے، جبکہ نمبر 4 میں اسپیسیفک اینٹی باڈیز شامل ہیں۔ مرض کی شدت اور دورانیے کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سا بلڈ ٹیسٹ کب اور کس وقت کرانا ہے، جبکہ دیگر متعلقہ بلڈ ٹیسٹ جن میں CBC، LFTs، یوریا کریٹینائن اور الیکٹرولائٹس سے کوریلیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن صرف ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہی ممکن ہے۔ ڈینگی وائرس میں مبتلا مریض کے ابتدائی 3 سے 5 دن بخار کی حالت میں لیے گئے خون کے نمونے میں ڈینگی وائرس میں پایا جانے والا نان اسٹرکچرل پروٹین یعنی NS1 کی موجودگی کا امکان 90% سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ 5 سے 7 دن میں انسانی جسم کے مدافعتی نظام کے تحت بننے والے اسپیسیفک اینٹی باڈیز جن میں IgM پازیٹیو کی موجودگی پرائمری انفیکشن کو شو کرتی ہے، اور اس طرح متعلقہ مریض میں 30 سے 90 دن تک مختلف جسمانی قوت کے اعتبار سے خون میں یہ اسپیسیفک اینٹی باڈیز گردش کرتی رہتی ہیں۔ مدافعتی نظام کے تحت بننے والی دوسری اینٹی باڈیز جس کو IgG کہا جاتا ہے، متعلقہ مریض میں پازیٹیو آنے کی صورت میں سیکنڈری انفیکشن کو شو کرتی ہے۔ متعلقہ مریض میں IgG مثبت رہنے کی میعاد 60 سال تک پائی جاتی ہے۔ وائرل اینٹیجن ڈیٹیکشن جس کو NS1 اور اسپیسیفک اینٹی باڈیز جن میں IgG اور IgM، جبکہ CBC کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مرض کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مینجمنٹ: اب تک کی تحقیق کے مطابق ڈینگی بخار کی کوئی خاص دوا موجود نہیں ہے، مگر عین ممکن ہے کہ جب تک آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اس مرض کی مؤثر دوا یا ویکسینیشن فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے منظور ہو جائے، جبکہ مختلف کلینیکل ٹرائلز ہمہ وقت جاری ہیں اور خاطر خواہ کامیابی بھی ملی ہے، مگر اب بھی دیگر مراحل طے کرنا باقی ہیں۔ علاج معالجے کی صورت میں متعلقہ مریض کے جسم میں فلوئڈ بیلنس مینٹین رکھنے کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔ علاج کا زیادہ تر حصہ مرض کی علامات پر منحصر ہے۔ اگر مریض جسمانی ضرورت کے مطابق پانی پی رہا ہے
اور باقاعدگی سے یورین پاس کر رہا ہے تو ایسے مریض کو گھر پر رکھتے ہوئے علاج کی سہولت روزانہ چیک اپ کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے۔ ایسے مریض جن کو دیگر امراض کے ساتھ ساتھ ڈینگی بخار ہو جائے تو ایسے مریض کو ڈاکٹر اور دیگر طبی عملے کی زیر نگرانی ہسپتال میں داخل ہونا ضروری ہو سکتا ہے، جہاں پر انتہائی نگہداشت یعنی ICU کی سہولت کے ساتھ دیگر طبی ماہرین بھی موجود ہوں۔ ڈینگی جریانی بخار یعنی ڈینگی ہیموریجک فیور کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کے انویسو میڈیکل پروسیجر جس میں بلیڈنگ کا خدشہ ہو ایسے عوامل سے گریز کرنا چاہیے، جبکہ احتیاطی تدابیر میں ایگریسو ٹوتھ برشنگ اور بالوں میں کنگھی کا استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ متعلقہ مریض کے جسمانی درد اور بخار کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے صرف پیراسیٹامول کا استعمال مفید ہو سکتا ہے، جبکہ ڈرگ لسٹنگ گروپ جیسے کہ NSAID نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز میں پائے جانے والی ادویات جس میں آئبوپروفین اور ڈسپرین نامی دوا کا استعمال انتہائی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اب تک کی جانے والی تحقیق میں اسٹیرائڈ کا استعمال اس متعلقہ مریض میں کوئی خاص فائدے کا سبب نہیں ہوتا ہے۔ علاقائی مشاہداتی تحقیق کے مطابق طبی ماہرین پپیتے کے پتے کا عرق 10 ml صبح شام اور دیگر مائکرو نیوٹرینٹس جبکہ فوڈ سپلیمنٹس جن میں فولک ایسڈ ہو استعمال کراتے ہیں تاکہ بون میرو میں موجود اسٹرومل سیلز کی اسٹیمولیشن کے نتیجے میں پلیٹلیٹس کی مقدار میں اضافہ ہو، مگر ان جیسی تحقیقات میں ابھی بہت سے مراحل سے گزرنا باقی ہے، لہٰذا طبی ماہرین کی زیر نگرانی علاج معالجہ مرض کو منطقی انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ پروگنوسس: ڈینگی بخار میں مبتلا زیادہ تر مریض بغیر کسی کمپلیکیشن کے مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ڈینگی بخار ہے تو 20 میں سے ایک مریض کمپلیکیشن میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ میں سے کسی کو ڈینگی بخار کی پیچیدگی ہو گئی ہے اور وہ بروقت کسی ہسپتال میں طبی ماہرین کی نگرانی علاج کرائے تو 99% چانس ہے کہ یہ شخص صحت یاب ہو جائے گا۔ شکریہ۔